بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 21 اپریل ہے، جمعرات کا دن اور سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال صبح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئی صبح، نیا دن، خوبصورت صبح، گڈ مارننگ، صبح خیر اور السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم، شاداب و آباد رکھے۔ جی، تاریخ ہندوستان کے حوالے سے ہم پچھلی قسط سے داخل ہو چکے ہیں دین مبین کے راہ میں، یعنی عرب کے معاشرتی اور جغرافیائی حالات ہم نے دیکھے، اور دین مبین، دین اسلام، دین حق کے آغاز اور ان کی فتوحات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جب پچھلی قسط میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دینی تعلیمات جب ہمارے پورے عرب میں پھیل گئیں تو زیادہ تر لوگ، قبائل جو تھے، 99% لوگ ایمان لے آئے تھے، اور ایک نہایت مضبوط حاکم کے نیچے، ایک چھتری کے نیچے ساری قوم، سارا ملک یک جان، یک مشت اور یک لخت ہو چکا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے، مسلمانوں نے اپنے دین مبین کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ شروع میں انہوں نے اپنے شمال کی طرف، یعنی عرب سے شمال کی طرف جتنے ملک آتے ہیں، اگلے 100 سال میں ان سب ملکوں کو فتح کر لیا۔ ان میں خاص طور پر جو بڑی بڑی مملکتیں تھیں، جو کبھی دارا اور افراسیاب کے زیر تسلط ہوا کرتی تھیں، ان سارے ملکوں پہ قبضہ کر لیا، تسلط جما لیا۔ ایک ایک ملک جا کر، گو کہ انہوں نے، مسلمانوں نے، میرے نبی کے پیروکاروں نے آپسی لڑائیاں جھگڑے موقوف کر دیے ہوئے تھے۔ دینی ممانعت پیدا ہو گئی تھی کہ قتل و غارت گری بالکل گناہ کبیرہ ہے، مگر دین توحید نے، شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں میں، ان کے رویوں میں ایک خاص جوش، جذبہ، ہمت اور لگن پیدا کر دی تھی کہ ان کو اپنا دین مبین پھیلانے میں شوق اور شغف ہوا، اور دوسرے ممالک میں جا کر بغیر تشدد کے اپنے دین کی طرف دلائل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے احسن سلوک کے ساتھ لوگوں کو راغب کیا، دوسرے ملکوں کو، دوسری قوموں کو۔ اور اکثر اوقات بہت سارے ممالک دین مبین کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بعض لوگ، بعض ممالک نے اس سے انکار بھی کیا۔ پھر ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر آپ ایمان نہیں لانا چاہتے، دائرہ اسلام میں داخل کسی صورت نہیں ہونا چاہتے، تو پھر اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے اور فوجی خدمات کے صلے کے طور پر آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا، جسے جزیہ کہا جاتا تھا۔ جزیہ وصول کرتے اور وہاں سے آگے بڑھتے رہے۔ جو بڑی بڑی خاص مملکتیں فتح ہوئی، اس میں افغانستان تھا، اور سب سے بڑھ کر پرشین امپائر، یعنی فارس۔ جی، یہ بہت بڑی امپائر تھی، طاقت تھی اس وقت۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا مسلمانوں کا جب اس کو فتح کر لیا۔ اور افغانستان اور ترکستان، یہ وہ ممالک تھے جو شمال میں تھے عرب کے، اور ان کو فتح کر لینے کے بعد مسلمان 100 سال تک اسی ایریا میں بزی رہے، اور اس کا فائدہ اہل ہند کو یہ ہوا۔ اچھا، فارس میں بھی سارے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایران میں کچھ لوگوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، پرانی روایات پہ، اپنے مذہب پہ چلتے رہے، اور انہوں نے پھر وہاں سے نقل مکانی کر لی، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر نکل کر وہاں سے یہ ہندوستان میں آ گئے، اور یہاں آ کر یہ پارسی کہلوائے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ پارسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایران سے ہجرت کر کے اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے ایران سے نکلے،
اور دارا اسلام میں داخل ہونے کی بجائے انہوں نے ہجرت کو ترجیح دی اور ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے، اور پچھلے 1300 سال سے ہندوستان ہی میں اب بھی مقیم ہیں۔ ان کی زیادہ تر آبادی جو ہے نا وہ مغربی ساحل پہ ہے یا پھر ممبئی کے اطراف میں ہے۔ ممبئی کے اطراف میں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ پڑھے لکھے ہیں، مہذب لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، بھائی چارے والے لوگ ہیں، خون خرابہ اور دہشت گردی یہ پسند نہیں کرتے ہیں، جو ان کی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن عبادت کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے انہوں نے آرین قوم کی وہ پرانے اگنی دیوتا کو ہی اپنا خدا مانا، اسی کو ہی اپنا خدا تصور کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں۔ اگنی دیوتا کو قدیم ترین دیوتا خدا ہے آرین قوم کا، اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں آج بھی، اور ہندوستان میں ان کا وجود خاص طور پر ہے اور کافی ہے۔ اور کافی جو ان کا زیادہ تر جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت ہے۔ اس قوم کا تجارت کی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں بڑے مالدار ہیں، اور فلاحی اور انسانیت کی بھلائی کے کاموں پر، فلاحی کاموں پر دل کھول کر خرچ کرنے والی قوم ہے، اور انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بڑھ چڑھ کر مالی اور بدنی طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اور ہندوستان میں ان کا خاص طور پر، دوسرے ممالک میں بھی ہوگا لیکن ہندوستان میں خاص طور پر، کیونکہ ان کے اوائل میں مائیگریشن ہی یہیں پہ ہوئی تھی ہندوستان میں، ایران سے اٹھ کر، فارس سے اٹھ کر یہیں آئے تھے، تب سے اب تک 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہیں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور اب تو کافی پھل پھول بھی رہے ہیں، ان کی آبادی بھی کافی بڑھ گئی ہے، لیکن ان کو یہاں پہ ایک جائے پناہ مل گئی۔ اور ہوا یہ کہ پورا 100 سال تک عرب جو ہے وہ حملہ آور رہے اپنے شمالی ممالک پر، یعنی ترکستان، فارس اور یہ افغانستان، جو بڑے بڑے ملک تھے، چھوٹے چھوٹے تو کئی تھے نا۔ دارا کے زیر سلطنت جو تھی، دارا کے زیر دارا ایک بہت بڑا حکمران گزرا ہے جس کے زیر تسلط کئی ممالک تھے، ان سارے ملکوں کو اور افراسیاب دوسرا حکمران گزرا ہے جو بہت بڑے ملکوں پر قابض تھا، ان سارے مملکتوں پر، ساری ریاستوں پر، سارے دیشوں پر مسلمانوں نے اپنا تسلط اور قبضہ برقرار کرنے کے بعد اپنی پیش قدمی جاری رکھی، اور 100 سال تک یہیں پہ مصروف رہے، اور یوں شمالی ہندوستان میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کسی کو وقت ہی نہیں ملا اتنا کہ وہ آ کر ہندوستان پر حملہ آور ہو، اور یوں ہندوستان کی بیرونی حملہ آوروں سے، شمال کی طرف سے آنے والوں کے حملہ آوروں کے جو جان تھی وہ کئی صدیاں چھوٹی رہی، تقریباً 500 سال کا ایریا، بہت لمبا عرصہ ان کی جان چھوٹی رہی بیرونی حملہ آوروں سے۔ جی، تو ادھر کیا ہوا کہ جن لوگوں نے تو جذبہ ایمانی کے تحت اسلام قبول کر لیا، ان کو امن اور بھائی چارے کے ساتھ ویلکم کہا گیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو جزیے کا پیغام دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں فوجی خدمات کے عوض اپنی جان اور مال کی حفاظت ہم لیں گے، مسلمانوں نے کہا، حکمرانوں نے، اور اس کے عوض آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا جسے جزیہ کہتے ہیں۔ کئی ملکوں نے وہ قبول کر لیا، لوگوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا، ایمان نہیں لے کے آئے، ان کی قسمت میں نہیں تھا یہ جذبہ ایمانی، ان کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا، انہیں نصیب نہ ہوا، وہ جزیہ دیتے رہے۔ اور جہاں تک ان ملکوں کا تعلق ہے، 3 بڑے ملکوں کا، افغانستان اور ترکستان اور فارس، یہاں پر تقریباً 99% آبادی، میں نے عرض کیا نا کہ 1% جو بچے تھے یا اس سے بھی کم لوگ تھے جو وہاں سے نکل کر ہندوستان میں ہجرت کر کے آ گئے، اور آج بھی پارسی کہلواتے ہیں اور یہیں پہ آباد ہیں۔ جی، یہ تھے حالات طلوع اسلام کے بعد 100 سال تک کے۔
ان کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ صرف اتنا ہی ٹچ کرنا ہے ہم نے جتنا ہمارے سبجیکٹ کی ضرورت ہے. ہمارا سبجیکٹ ہے تاریخ قدیم ہندوستان. دل تو کرتا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، اور بات ایسی کہ کئی مہینوں تک چلتی رہے گی، لیکن میں نے اسے موقوف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. فی الحال اس کو ریسٹ میں رکھتے ہیں، ویٹنگ میں رکھتے ہیں. جب یہ ہماری تاریخ ہندوستان ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم تاریخ اسلام شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی، اور پھر دل کھول کر آپ سے اسی ٹاپک پہ باتیں ہوا کریں، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے. جی تو فی الحال یہیں پہ اسے کلوز کرتے ہیں. کل اور آج کی قسط میں نے آپ کو مختصر طور پر بتا دیا کہ اسلام کا وجود کب کب کیسے کیسے اور کہاں سے اٹھ کر کہاں کہاں تک 100 سال کے عرصے میں پھیل گیا. جی ابھی ہندوستان میں انٹری نہیں ہوئی، وہ اگلی قسط میں ہم کریں گے. اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے جو حملہ آور تھے وہ محمود غزنوی تھے. سلطان محمود غزنوی. غزنی ایک بہت بڑا شہر تھا افغانستان کا، وہاں کا بادشاہ تھا محمود غزنوی. اس نے 11ویں صدی عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا، اور وہ تھا پہلا مسلمان حملہ آور جو ہندوستان پر پنجے گاڑنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے اس سرزمین پر قدم رکھا جس نے. اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی کل اگلی قسط میں اس پہ روشنی ڈالیں گے. آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کرتے ہیں کلوز، اور بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑا مزیدار ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیا لفظ ہوا. جی ہندی کا ایک لفظ ہے، ہندی زبان کا، سنسکرت سے آیا ہندی میں، اور ہندی سے ڈرائیو کر کے اردو میں استعمال ہو رہا ہے. کسی کو نہیں پتا ہے اس کا مطلب کا. آج میں آپ کو بتاؤں گا. لفظ رہا جی بڑا اکثر استعمال ہونے والا، یہ رہا جی یہ رہا. کیا لکھا ہے میں نے؟ ڈاکو. کیا مطلب ہوتا ہے ڈاکو؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ لفظ ڈاکو بنا کیسے، کہاں سے آیا؟ ڈاکو چور و چکے کو چھینا جھپٹی کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ کسی کو نہیں پتا، کخ نہیں پتا. یہ میں نے لفظوں کا پیچھا کرنا شروع کیا ہے، کچھ پروگرامز کو دیکھا، کچھ اخباروں کو، رسالوں کو، کچھ ڈکشنری کو کنسلٹ کیا، تو مجھ پہ ریویلیشن ہوئی کہ یہ ڈاکو لفظ پرانا ہوا کرتا تھا جی ہندی کا ڈاک. یہ تھا لفظ جس سے ڈاکو نکلا. اچھا اب یہ بتائیں کہ ڈاک کیا تھا؟ پرانے زمانے میں جو سورسز آف کمیونیکیشن تھے، خط و کتابت کے جو ذریعہ تھا وہ ڈاک ہی ہوا کرتا تھا، یعنی خط لکھنا، چٹھی لکھنا. اور یہ چٹھی جو تھی نا، یہ ایک چٹھیاں یہ ان کا جو کنوینس ہوتی تھی وہ ہوا کرتی تھی ٹرین، ریلوے. جو خطوں کو ایک جگہ سے ہر مین سٹی سے اٹھا کر جہاں جہاں جس اسٹیشن کی ڈاک ہوتی، خط ہوتے، ان کو علیحدہ کر کے رکھا جاتا اور اس اسٹیشن پہ اسے ڈراپ کر دیا جاتا، اور وہاں سے ڈاکیا لے کر ان کو ان کے متعلقہ لوگوں تک پہنچاتا. یہ طریقہ کار سب کو پتہ ہے ایسا ہی ہوتا تھا. اب یہ تو کل کی بات ہے، سبھی نے دیکھا ہوگا، اور اب بھی ہو رہا ہے ایسا. لیکن ہم نے لفظ ڈاکو پہ غور کرنا ہے. ڈاکیا لفظ تھا، پہلے تھا ڈاک. ڈاک کا مطلب چٹھیاں، اور ڈاکیا اس لکڑی کے صندوقچے کو کہا جاتا تھا
جی آپ کو یہ سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ لفظ ڈاکیا کیا تھا. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر سے بتا دیتا ہوں. پرانا نظام یہی تھا خط و کتابت چٹھی کا کہ یہ ٹرین کے رستے سے ہوتا تھا. ہر اسٹیشن پہ ٹرین رکتی اور وہاں پہ سٹاف ہوتا باقاعدگی سے. اس اسٹیشن کی ڈاک, اس اسٹیشن کے خطوط, چٹھیاں رکے لکڑی کے ایک صندوقچے میں بند ہوتے, وہ ان کو باقاعدہ کاغذی طور پر ریسیو کروایا جاتا اسٹیشن ماسٹر کو, اور وہاں کی جو ڈاک ہوتی وہ واپس ٹرین میں رکھ لی جاتی. اس کام پہ یہ سسٹم تھا سارے کا سارا. اب وہ جو جس صندوقچے میں, لکڑی کے جس صندوقچے میں خط اور چٹھیاں بند ہوتے تھے, اسے کہا جاتا تھا ڈاکیا. اس کا نام تھا ڈاکیا سنسکرت میں. اب ہوا کیا کہ کسی اسٹیشن پہ ٹرین رکی اور انہوں نے آپس میں وہ لین دین کاغذی کارروائی کر رہے تھے سٹاف سارا اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ, اور جو اس اسٹیشن کی ڈاک تھی وہ انہوں نے نکال کے ڈبوگی سے باہر رکھی ہوئی تھی. کسی نے شرارتن یا سازش کے تحت کوئی لڑکا کوئی شرارتی پڑا اور اس نے وہ ڈبہ اچکا, لکڑی کا ڈبہ جو تھا جسے ڈاکیا کہتے تھے, وہ پکڑا, سر پہ رکھا اور دوڑ لگا دی. اچھا وہ آپس میں کاغذی کارروائی کرتے رہے. آخر میں نا ایک سٹاف ممبر نے دوسرے سے پوچھا یار وہ ڈاکیا کہاں ہے؟ دوسرے نے غصے میں آ کر کہا وہی تو میں بکواس کر رہا ہوں, ڈاکیا ڈاکو لے گیا. This was the first time when the word Daku was used in Sanskrit, Hindi and afterwards in Urdu. فرسٹ ٹائم اس طرح سے حادثاتی طور پر یہ لفظ غصے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا کہ ڈاکیا تو ڈاکو لے گیا ہے, تو یہ لفظ متعارف ہوا. لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو زبردستی سب کے سامنے چیز چھین کر لے جائے, اسے ڈاکو کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا لفظ, اور ہے بھی بڑا مزے کا ہے نا. جی پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جناب عالی. وہ روز کی طرح ہوتا ہے آج کی بات. جی جو آج کی بات آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی مزے کی ہے. آج کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کی بجائے, فضول بحث کرنے کی بجائے, ایک ایسی جسے کہتے پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدانی, جس کا حاصل وصول کچھ نہ ہو, ایسا بحث مباحثہ کرنے کی بجائے بعض اوقات ایسا کرنا چاہیے کہ جو کچھ سامنے والا آپ کو کہہ رہا ہے, آپ کو پینٹ کر رہا ہے, آپ کی پن پکچر دکھا رہا ہے, منو ان اسی طرح سے تسلیم کر لینا چاہیے. وہ اس لیے کہ بعض اوقات کان کے کچے لوگوں کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جواب بنتا نہیں ہے, اور یہی وہ طریقہ ہے, یہی وہ جواب ہے جو ایسے لوگوں کو دینا بنتا ہے. اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو اصلیت کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ کھول دیتا ہے. وقت پہ چھوڑ دیں. فضول بحث کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہو, برا بھلا یا غلیظ باتیں, ایسا ہی ہے, میں ایسا ہی ہوں. اور بعض کان کے کچے لوگوں کو میں نے کہا ہے نا کہ یہ اس سے بہتر جواب کوئی ہو نہیں سکتا. جی یہ تھا آج کا پروگرام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک دوست نے فون کیا ہے کہ جناب وہ سیانے بابا جی کی بات آخر میں آپ نہیں کرتے, سیانے بابا جی کہیں چلے تو نہیں گئے. میں نے اسے بتایا بھائی کہیں نہیں گئے بابا جی, اصل میں کچھ دنوں سے مل نہیں سکا, ملوں گا ایک دو دن میں تو وہ جو بات فرمائیں گے میں منو آنا آپ کے سامنے رکھ دیا کروں گا. وہ تو امانت ہوتی ہے میرے پاس آپ لوگوں کی. آپ لوگوں کو اگر شوق ہے, شوق سے سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتاؤں گا.
جی یہ تھا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا زیادہ اور ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوش رہا کریں, خوش رکھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.